پکارتا رہتا ہے، اور اس وقت جو اللہ سے اس وقت دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ایسے مبارک گھڑی میں، ایسے مبارک وقت میں آپ حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، تو اپنے دامن دل کو، اپنے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے اور اللہ کی رحمتوں برکتوں کے پانی سے اپنے دل و دماغ کو دھلیں اور ان برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات جہاں کہیں بھی وقت پائیں وہاں بیٹھ جائیں، جہاں کہیں بھی جگہ پائیں وہاں بیٹھ جائیں۔ خواتین حضرات سے بھی میں درخواست کروں گا کہ چند گھڑیوں کے لیے، جس طرح آپ نے اتنا ٹائم صرف کیا ہے، چند گھڑیوں کے لیے آپ تشریف رکھیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، خود بھی بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ میرے کچھ پیغامات ہیں، انہیں میں آپ حضرات تک پہنچانے کے لیے آئے، اس کو سنیں غور سے اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو رب کعبہ کی قسم ہے دنیا بھی بنے گی اور آخرت کے اندر بھی آپ سرخرو ہوں گے۔ اور اگر ان باتوں کو آپ نے گہرائی سے اپنے دل و دماغ میں نہیں بٹھایا تو پھر یاد رکھیے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جو آپ کو بچا سکے اور ہمیں کسی تباہی سے ہماری حفاظت کر سکے۔ یاد رکھیے، میں ایک گزارش یہ بھی، اور اپنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء سے بھی، کہ براہ کرم میں پیچھے تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں، زیادہ حرکات اور زیادہ سکنات اور زیادہ چلت پھرت ہرگز نہیں، بڑے سکون کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا کلام اور ان کی باتیں ابھی تک آپ سن رہے تھے۔ بڑی مسرت ہو رہی تھی، آپ اپنے جہاں ذہن و دماغ کے دروازے کھولے ہوئے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اپنے جیبوں کے بھی دروازے کھولے۔ ہماری ماں بہن بیٹیوں نے بھی خود اللہ کی راہ میں صدقہ کیے، خیرات کیے، اور جامعہ سلفیہ ریاض العلوم کی ترقی کے لیے اور اس ادارے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور یقیناً آپ کے ایک ایک روپے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے رونگٹے کے برابر انشاءاللہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہماری دعا ہے، آپ کی بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہمیں اللہ دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی خیر عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ شیر شمشیر صاحب میرے سلسلے میں جو کچھ بھی باتیں انہوں نے بیان کی وہ بالکل مبالغہ تھی۔ میں ایک بندے ناچیز اور بندے عاجز میں ایک کمزور کم علم بے عمل بندہ اللہ کا، بس وہ اس کی مرضی ہے، وہ جس سے چاہے اپنی خدمت لے لے۔ ایک مکھی کے ذریعے سے بھی وہ اپنی خدمت لے سکتا ہے، ایک مچھر کے ذریعے سے بڑے بڑے بادشاہوں کے دماغ سے ہی کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نمرود اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اپنے سجدے کرواتا تھا، اپنے آپ کو وہ الہ کہلواتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہوا، اس نے کہا کہ انی احیی امیت، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، اس نے کہا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 2 قیدی بلائے، جسے مارنے کا حکم تھا اسے چھوڑ دیا، جسے چھوڑنے کا حکم تھا اسے قتل کر دیا، کہا دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ یقیناً سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی یہ حماقت اور اس کی یہ غباوت اور اس کی بیوقوفی سمجھی، اور آپ نے فوری طور پر اس سے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ میرا رب وہ ہے، میں جسے الہ مانتا ہوں، میں جسے خالق مانتا ہوں، میں جس کی عبادت و بندگی کرتا ہوں، میرا جو معبود حقیقی ہے، میرا جو اللہ ہے، میرا جو رب ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پورب سے سورج نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو واقعی اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے تو تو پچھم سے سورج نکال دے اور پورب میں ڈبو دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سورج کا نکالنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس طرح سے عزیزان محترم، میں ایک حقیر اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی زبان کے اندر دیا ہے، یہ میرے زبان کا، یہ میری تقریر کا اثر نہیں ہوتا، یہ میری تقریر، یہ میرے بیان کا کوئی اثر نہیں ہوتا،
بلکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور اثر ہوا، کسی شاعر نے کہا تھا کہ اثر ہوا تو یہ تقریر کا کمال نہیں، اثر ہوا تو یہ تقریر کا کمال نہیں، میرا خلوص مخاطب تھا میں کہاں بولا۔ یہ خلوص ہے، للہیت ہے۔ آپ خلوص سے، للہیت سے ایک ٹکا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، ایک روپیہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ کی قسم کوئی ریاکاری اور دکھاوے کے لیے 1,00,000 پیش کرے تو آپ کا وہ ایک ٹکا، ایک روپیہ، وہ 1,00,000 کے اوپر کئی گنا بھاری ہوگا۔ اخلاص چاہیے ہر عمل کے اندر، ہر چیز کے اندر۔ خلوص کا مطلب کیا ہے؟ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ پوری زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے سجدے، آپ کے صدقات، آپ کے زکوٰۃ، آپ کی ہر آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کی مہمان نوازی کرنا، آپ کی خدمت کرنا، وطن کی، ملک کی، لوگوں کی، بھائی کی تعظیم توقیر، ماں باپ کی خدمت، بیوی کی خدمت، بچوں کی خدمت، سب کچھ یہ جتنا بھی ہے، اس کے اندر اگر خلوص پایا گیا، للہیت پائی گئی کہ یہ تمام سب چیزیں آپ اس لیے کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں کا بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت قیمتی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ رب کا یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت خلوص دل کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ کی شادی کے اندر بھی، شادی ہم کیوں کرتے ہیں؟ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے اللہ کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے سنسار کے باسیوں، اے دنیا کے لوگوں، تم اپنے اس رب سے ڈرو، اپنے اس مالک سے، اپنے اس خالق سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ہم اللہ کو اس لیے اللہ مانتے ہیں اور اس کی عبادت و بندگی کرتے ہیں کیونکہ اس کا حکم ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، سنو، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، اللہ ہے تمہیں پیدا، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہیں روزی دینے والا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہارا حاجت روا ہے، اسی کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اسی کے سامنے اپنے دکھ درد کو بیان کرو، اسی سے پرارتھنا کرو، اسی پرماتما کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ، اسی کے سامنے رکوع کرو، اسی سے دامن بھیک اپنے سوال کو طلب کرو، وہی بیٹا دینے والا ہے، وہی بیٹی دینے والا ہے۔ کوئی انسان چاہے وہ نبی ہو، کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی زمین، کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کوئی پہاڑ، کوئی کنکر، کوئی پتھر، کوئی مورتی، کوئی درگاہ، کوئی درگاہ، کوئی مزار، کوئی تازیہ، کوئی شدہ، کوئی علم، کوئی بابا، کوئی بابی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی شہید تمہیں ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے۔ سب کا مالک اللہ عز و جل ہے، اس کی عبادت کرو، اس سے بھیک مانگو، اس کو پکارو، اپنے ایمان کو اپنے رب کے اوپر مضبوط بنا لو، صحیح کر لو، عقیدہ درست کر لو، اس رب کی عبادت و بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے پوروجوں کو بھی، تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بہترین انسان بن سکو، بہترین منشیہ بن سکو، بہترین سماج کا نرمان کر سکو، بہترین باپ بن سکو، بہترین بھائی بن سکو، بہترین استاد بن سکو، بہترین شہری بن سکو، بہترین وطن کی خدمت کرنے والے بن سکو، بہترین اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے بن سکو، بہترین بیوی بن سکو، بہترین بیٹی بن سکو، بہترین شوہر بن سکو، بہترین باپ بن سکو۔ یہ تمام سب چیزیں پیدا ہوں گی اس وقت جب دل کے اندر خلوص کے ساتھ صرف اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا، شعور پیدا ہوگا، احساس پیدا ہوگا،
उस वक्त ये तमाम सब चीजें पैदा होंगी। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान। हम इसलिए अल्लाह की इबादत करते हैं, हम इसलिए अल्लाह को मानते हैं, और उसी को, वही अल्लाह हमारा है जो सारी कायनात का बनाने वाला है, वही माबूद है, सबका खालिक व मालिक है। शिर्क अल्लाह को पसंद नहीं है, साझेदारी अल्लाह को पसंद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इखलास नहीं पाया जाता, इसके अंदर मिलावट पाई जाती है, इसके अंदर पार्टनरशिप पाई जाती है, साझेदारी पाई जाती है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करोगे, किसी को भी पुकारोगे, बेटा बेटी के लिए किसी दरगाह, किसी मजार, किसी शद्दे चबूतरे के ऊपर जाओगे, कोई दरगाह, कोई चादर, कोई बाबी, कोई बाबा, कोई अजमेर, कोई कलियर, कोई देव, कोई ख्वाजा, कोई गौस, अगर किसी से भी, किसी जिन्न से, किसी भूत से भी अगर तुम मांगोगे तो याद रखो हम तुम्हारी जिंदगी को तंग कर देंगे, हम तुम्हें इज्जत के साथ दुनिया के अंदर इज्जत नहीं अदा फरमाएंगे, तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा, तुम्हारा अकीदा बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश भी नहीं होगी, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे सदकात, तुम्हारे हज, सब कुछ जाया और बर्बाद हो जाएंगे, हर अमल तुम्हारा अल्लाह की नजर में बेकार हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह सब गुनाहों को जिसके लिए चाहे माफ कर सकता है, लेकिन अल्लाह अगर माफ नहीं करेगा तो अपने साथ किसी को शरीक बनाने को अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो ये बुनियादी तौर पर मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फजल होता है, ये एहसान होता है, कोई भी अमल इखलास के साथ होना चाहिए, लिल्लाहियत के साथ, तो अल्लाह कबूल फरमाता है। अच्छा, उस अमल के लिए ये भी जरूरी है कि वो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हमारी जिंदगी, हमारा ओढ़ना, हमारा बिछौना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा, अल्लाहु अकबर, मेरे मुसलमान भाइयों और मेरी बहनों और मेरी आवाजें सुनने वालों, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे नबी ने, आपके नबी ने जर्रा बातें जो हमें जन्नत तक पहुंचाने वाली थी, जो अल्लाह को खुश करने वाली थी, उसमें कतन आपने एक बात भी नहीं छुपाई है, बल्कि एक एक बात की तालीम दी। यहां तक कि हम इस्तिंजा करने जाते हैं, ढेला इस्तेमाल करते हैं, उस ढेले की तादाद कितनी होनी चाहिए, मेरे नबी ने वो तादाद भी अपनी उम्मत को बतलाया कि नहीं बतलाया? बोलो, बतलाया कि नहीं बतलाया? बोलो, जोर से बोलो। जाग रहे हो कि सो रहे हो? जाग रहे हो कि सो रहे हो? उठ जाओ नींद से, बहुत सो लिए। दुश्मन शैतान तुम्हारे खिलाफ बहुत ज्यादा हरकत में है और तुम और हम गफलत की नींद में सोए हुए हैं। हमारे नबी ने एक एक बात जो तुम्हें, हमें दुनिया के अंदर भी कामयाबी कैसे हमकिनार करने वाली और आखिरत में अल्लाह की रजा को पाने के लिए एक एक बात हमारे नबी ने बताई, कोई बात छोड़ी नहीं है। हमारा कोई अमल सुन्नत के खिलाफ होगा तो जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बनेगी। ये बात याद रखो, चाहे वो अमल, चाहे वो काम आपकी नजर में, दुनिया की नजर में, मुफ्ती साहब की नजर में, मौलाना की नजर में कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सुन्नत रसूल के खिलाफ है तो उस अमल का कोई फायदा मिल सकता? बोलो। एक मिसाल देता हूं, नबी का मकाम समझो, नबी का मनसब समझो। अपने नबी जो अपने आपके कायद हैं, रहनुमा हैं, जो सारी कायनात के लिए आए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ जवानों के लिए नहीं, सिर्फ हुक्मरानों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन। ए नबी, आप ऐलान कर दो मैं सारी कायनात का रसूल बना करके भेजा गया। सारी कायनात के रहबर हैं, यहूदियों के भी हैं, नसरानियों के भी हैं, बुद्धिस्टों के भी हैं, जैन के भी, मुसलमानों के भी हैं, गैर मुस्लिमों के भी हैं, सबके हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सबके नबी। ये तो मुकद्दर की बात है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता। जो मानता है, जो नबी की तालीम पर अमल करता है, जो अल्लाह के लाए, नबी के लाए हुए दीन को अपनाता है, जो नबी की फरमाबरदारी इताअत करता है, उसके लिए खुशखबरियां हैं, बशारतें। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, कुल्लु उम्मती यदखुलुल जन्नह इल्ला मन अबा। मेरी उम्मत का हर आदमी जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जो इनकार करे। कालू मन अबा, सहाबा ने कहा कौन इनकार करेगा जन्नत में जाने से?
بھلا جنت میں جانے سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ کو اگر ایک بہت بڑا باغیچہ دے دیا جائے، بہت بڑی نہر دے دی جائے، بہت بڑا تالاب دے دیا جائے، کنٹڑوں مچھیاں اس کے اندر جلائی گئی ہوں، بہترین خوبصورت سے خوبصورت اس کے اندر گارڈن بنے ہوئے ہوں، پھل فروٹ کے باغات ہیں، آپ کو دیے جائیں، آپ انکار کرو گے؟ بولو، انکار کرو گے؟ ارے یار، ہم تو کہہ رہے ہیں چابی اگر سائیکل کے دی جائے تو آپ انکار نہیں کرو گے، باغ تو بہت بڑی بات رہی، ہم بھی نہیں انکار کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں خود جانے سے جو انکار کرے، صحابہ نے کہا کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری فرما برداری کرے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے نبی نے ہر بات بتلا دی ہے۔ آپ پریشان ہیں ہمارا سماج پچھڑا ہوا ہے، آپ پریشان ہیں کہ ہمارے سماج میں برائیاں ہیں، آپ پریشان ہیں حکومت ہم کو تنگ کر رہی ہے، آپ پریشان ہیں کہ آپ غریب ہیں، آپ پریشان ہیں کہ ہمارا آپ کے پاس گھر نہیں، آپ کے پاس در نہیں، آپ کی کوئی آواز نہیں سننا، آپ پریشان ہیں، آپ پریشان ہیں۔ شکوہ آپ نہ اللہ سے تو بہرحال پتہ نہیں، لیکن حکومتوں سے بڑے شکوے، بڑے گلے ہیں آپ کے گھر کے سامنے نالا بہ رہا ہے، اس کی صفائی ستھرائی وزیر اعظم کے ذمے، پرائم منسٹر کے ذمے، مکھ منتری کے ذمے یا ایم پی اور ایم ایل اے کے ذمے، آپ کی نالی وہ آ کے صاف کرے گا؟ پرابلم آپ کے، پریشانیاں آپ کی، شکوے آپ کے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہم کو نہیں آتا۔ خاص طور سے بھارت کے لوگوں، بھارت کے مسلمانوں، میں آپ کو جو میسج دینا چاہ رہا ہوں اسے کان کھول کر کے سنو میری ماں بہنوں، تم بھی اور آپ بھی۔ پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، آئندہ سال ملاقات ہو نہ ہو، یہ بات اپنے ذہن کے پنوں پر اور اپنے دل کے کاغذ پر لکھ لو، ورنہ یاد رکھو تمہیں کوئی آسمان سے اب بچانے والا نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی اور رسول آنے والا ہے۔ یہ بات ذہنوں میں بٹھا لو، ورنہ بربادی مقدر ہوگی، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، چاروں طرف سے شیطان کے نرغے میں ہو، شیطان کے گھیرے میں ہو، شیطان تمہارے اوپر مسلط ہوتا جا رہا ہے، اپنے دائرے کو تنگ کرتا جا رہا ہے، تنگ کرتا جا رہا ہے۔ شیطان کو بھگانا ہے، شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، شیطان کو ذلیل کرنا ہے، شیطان سے دور رہنا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول نے وہ نسخے بتائے ہیں، وہ فارمولے بتائے ہیں، ان فارمولوں کے اوپر عمل کرو۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور صدائے اللہ اکبر گونجتی ہے تو شیطان ریاح خارج کرتے ہوئے، پیچھے سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے مسجد سے، اتنی دور بھاگتا ہے، اتنی دور بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، جہاں تک اذان کی۔ شیطان ایسے نہیں بھاگتا، ہوا خارج کرتے ہوئے، پیچھے سے ہوا نکالتے ہوئے بھاگتا ہے، بدبودار۔ یہ تمہاری آواز اور لا الہ الا اللہ کا کمال ہے۔ سوچو، ایک اذان کا یہ کمال ہے، ایک اذان کی یہ برکت ہے۔ اور آج اذان تو اذان ہے، اس کے بعد جو پڑھی جانے والی نماز ہے اس کی کیا برکتیں، اس کو کون بیان کرے؟ سب جانتے ہیں، سب سنتے ہیں، سب سنتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں۔ ہمارے محلے میں چھوٹی سی مسجد ہے، جاؤ دیکھو ان مسجدوں کا کیا حال ہم نے بنا رکھا ہے۔ طاقوں کے اندر گرد و غبار، چٹائیاں درست نہیں، صفائی نہیں، ستھرائی نہیں، حمامات کے اندر، ٹوائلٹ کے اندر بدبو۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان مسجدوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جا کے دیکھو اپنے مسجدوں کو، حال کیا ہے، کوئی جھاڑو مارنے والا نہیں۔ یوں ہی انشنٹ قرآن ادھر پڑے ہوئے، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں۔ مسجدیں دیکھنے کے بعد میں رونا آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے محلے، یہ مسلمانوں کی مسجدیں، یہ ہوتی ہے مسجد کی حالت۔ آپ ایک امام رکھنے کے ساتھ ساتھ خادم مسجد کا نہیں رکھ سکتے آپ، یا کوئی خادم ہوتا ہے تو بڑوں کی جوتیاں صحیح کرنے میں لگ جاتا ہے، مسجد سے زیادہ وہ اس کے چوکھٹ کو صاف کرتا ہے، چاپلوسی میں اس کے دروازے کو، بڑے کے دروازے کو صاف کرتا ہے، مسجد کو نہیں پوچھتا۔ بڑے کی وجہ سے کوئی بولتا بھی نہیں۔ اپنی مسجدوں کو خوبصورت بنانے کے ساتھ صفائی تو کم از کم رکھو، وہ جھوپڑی کیوں نہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا منع ہے، اور ہم تو غلاظتیں بھر رہے ہیں اس کے اندر۔ قرآن کا جو حشر ہے جا کے دیکھو آپ، اللہ کا وہ کلام جو آسمان سے نازل کیا گیا اس کو ہم پڑھ نہیں رہے ہیں۔ اس لیے سارے اوراق، ابھی میں گیا تھا عشاء کی نماز پڑھنے ایک مسجد کے اندر، واللہ مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی کہ یہ کس کی مسجد ہے؟ یا آپ نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے، کونوں میں طاقوں میں ایسے پھٹے پرانے بکھرے پڑے ہوئے، تو کیسے تمہیں عزت ملے گی؟ جو اللہ کے کلام کی عزت نہ کرے، جو قرآن کی عزت نہ کرے، جو اللہ کے گھر کی عزت نہ کرے، جو اللہ کے گھروں کی صفائی نہ کرے، کیا ہو گیا ہم کو؟ کیوں مر گئے ہم؟ کیوں بے ضمیر ہو گئے؟ کیوں ہماری عورتیں بے ضمیر ہو گئیں؟ کیوں ہمارے محلے میں جس مسجد جو ہے وہ رو رہی ہے؟ کیوں ہم بے ضمیر ہو چکے ہیں؟ ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آئے اور کھلائے اور پلائے، بس ہم عیش و عشرت کریں۔ نہیں، مسلمان یہاں زندگی گزارنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نہیں آیا۔ مسلمان اللہ کی عبادت و بندگی کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی قیادت کرنے کے لیے بھی آیا ہے، اس دنیا کو سدھارنے کے لیے بھی آیا ہے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع کرنے کے لیے آیا ہے۔ مسلمان اس دنیا کا حاکم ہے، مسلمان اس دنیا میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا۔ مسلمان خود بھی سب سے پہلے اپنے اوپر اللہ کے قانون کو نافذ کرے، اپنے گھر والوں کے اوپر، لیکن ہم خود اللہ کے قانون سے دور، اللہ کے نظام اور سسٹم سے دور۔ میرے محترم بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بھارت کے مسلمانوں، اللہ کی قسم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو، سوچ نہ ہو، فکر نہ ہو۔ یہ درس میں دے کے جا رہا ہوں۔ کورونا کے بعد عبرت اور نصیحت حاصل، اور چھوٹی قیامت گزری ہے کچھ دنوں پہلے۔ 2019 سے لے کر 20، 21، 22 تک پوری دنیا عاجز اور بے کس اور مجبور، بڑے بڑے فائٹر جہاز، بڑے بڑے ٹینک، بڑے بڑے بارود، بڑے بڑے سپر پاور، بڑے بڑے طاقتوں کے اوپر گھمنڈ کرنے والے، چائنا، جاپان، امریکہ، رشیا، کوریا، انگلینڈ، ہر ایک غرور کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وائرس کے ذریعے سب کی رگیں ڈھیلی کر دی تھی۔ باپ بیٹے سے دور، بیٹا باپ سے دور، بیوی شوہر کے قریب نہیں، شوہر بیوی سے نہیں قریب، سب کے ناک اور منہ بدے ہوئے تھے۔ ہاں، دیکھا نا آپ نے منظر؟ یہ چھوٹی قیامت گزری ہے پوری دنیا کی عبرت کے لیے، لیکن ہم نے اس سے بھی نصیحت نہیں کی۔ کیا ہم ایسے ہی ہلاک و برباد ہو جائیں؟ کیا یہی ہمارا مقدر ہے؟ آپ شکایتیں نہ کریں، آپ الزامات کسی دوسرے کو نہ دیں، آپ ہمیشہ یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو سکون لے لیتے ہیں، کیا کریں ہماری حکومت ہی غلط ہے، کیا کریں دشمنوں کی سازش ہے، کیا کریں کفار نے ہمارے بیڑے غرق کیے ہوئے ہیں، کیا کریں ہمیں نوکریوں میں ہمیں دیکھا جاتا ہے ہم مسلمان ہیں، کیا کریں ہماری بہن بیٹیوں کے خلاف سازش چل رہی۔ یہ کہہ کر کے ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں نا۔ نوکریاں نہیں ملتی، فوج میں ہم کو بھرتی نہیں کیا جاتا، پولیس میں ہم کو بھرتی نہیں کیا جاتا، گورنمنٹ کی سروس ہم کو نہیں ملتی، یا تو ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ دوغلا برتاؤ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ غیر مسلمین اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ نہ، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ ہوتا کچھ منحوس قسم کے شیطان ہوں گے جو آپ سے جلتے ہوں، جو اللہ سے جلتے ہیں، رسول سے جلتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسلام جب سے اس دنیا میں آیا تب سے اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے شیطان پیدا ہوئے، نمرود کی شکل میں، فرعون کی شکل میں، حامان کی شکل میں، شداد کی شکل میں، بڑے بڑے لوگ آئے، ابو جہل، ابو لہب، سب اسلام مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ کوئی کچھ کر سکا؟ آج بھی اسلام الحمدللہ پوری دنیا کے اندر دندنا رہا ہے، اس کے پھریرے لہرا رہے ہیں، الحمدللہ۔
اس کا بال بھی بے، لیکن سازشیں ہو رہی ہیں، کرنے والے کر رہے ہوں گے، لیکن آپ جو ان پڑھ ہیں اس میں کون سی سازش ہے؟ آپ جو قرآن و سنت سے دور ہیں اس میں حکومت کی کون سی سازش ہے؟ آپ جو مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے اس میں مودی جی نے منع کیا ہے، آپ کو مکھ منتری نے منع کیا ہوا ہے، حکومت نے منع کیا ہوا ہے، اس میں کون سی سازش ہے؟ جو آپ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے وہاں سازش، لیکن جو آپ کے بس میں، آپ اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ کس نے کہا کہ آپ درگاہ کے اوپر جا کے سجدے کریں؟ کس نے کہا آپ اجمیر کے اندر بھیڑ کر کے سفر کر کے جائیں اور وہاں قوالیاں سنیں اور آپ بھنگڑے اور ناچ اور گانے گائیں اور وہاں چادریں چڑھائیں؟ کس نے کہا کلیل کے اندر، کس نے کہا درگاہ مزار کے اوپر آپ جا کر کے مرغے اور بکرے چڑھائیں؟ حکومت نے کہا آپ کو؟ کس نے کہا؟ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہرگز نہیں فرمایا یہ، تو آپ خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں محترم، آپ خود بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ کس نے کہا آپ کالج نہ بنائیں؟ کس نے کہا آپ سائنس نہ پڑھیں، جغرافی نہ پڑھیں، میتھ نہ پڑھیں؟ کس نے کہا آپ اپنی بیٹیوں کو ان پڑھ رکھیں، جاہل رکھیں؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا آپ اپنی بہنوں کے لیے باپردہ طریقے سے کالج نہ بنائیں؟ آج مخلوط تعلیم لڑکے اور لڑکیوں کی ملی جلی تعلیم ہے، ہم بحیثیت مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، کس نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو لڑکوں کے ساتھ خلط ملط کر کے پڑھائیں؟ کس نے کہا آپ سے؟ آپ نہیں پڑھانا چاہتے، آپ نہیں پڑھانا چاہتے، اور بے شک ہم نہیں پڑھانا چاہتے، تو اس کا حل ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ہم کالج بنائیں، اپنی بیٹیوں کو ہم میتھ، جہاں قرآن اور سنت اور حدیث اور سیرت اور فقہ اور قرآن کو حفظ کرائیں، وہیں پر اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو محترم، اپنی بیٹیوں کو کوالیفائڈ کریں، انہیں بھی سائنس پڑھائیں، میتھ پڑھائیں، جغرافی پڑھائیں، انہیں بھی ایڈوکیٹ بنائیں، انہیں بھی لائر بنائیں، انہیں بھی مجسٹریٹ بنائیں، انہیں بھی جج بنائیں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ان کے لیے کالج کھولو، ان کے لیے انسٹیٹیوٹ کھولو، ان کے لیے انگلش، ہندی، سائنس، جغرافی، میتھ، اردو، سب کچھ، اس کے لیے ادارے قائم کرو، اپنی پیسوں سے، اپنے روپیوں سے، اپنی گاڑی کمائیوں سے۔ کس نے منع کیا آپ کو؟ الحمدللہ ہمارا بھارت آزاد ہے، ہر ایک کو الحمدللہ آزادی موجود ہے، یہاں کوئی کسی کے اوپر کوئی وہ نہیں، روب اور دباؤ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کے اوپر روب اور کسی کا دباؤ ہم نے مسلط کیا ہوا ہے۔ ہمارے درمیان الحمدللہ ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ہمارے درمیان پڑھے لکھے طبقے کے لوگ ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی قیادت کیجئے، رہنمائی کیجئے، مشورے دیجئے۔ علماء سے کہوں گا جہاں مدارس کے چندے ہوتے ہیں اور مدارس کے لیے آپ قرآن و حدیث کے لیے محنت کرتے ہیں، ایسے ہی زمینیں الاٹ کریں، وہاں ہماری بیٹیوں کے لیے بھی پردے کے ساتھ ان کو پڑھانے کی فکر کریں، اور سوچیں ان کے لیے یونیورسٹی بنائیں، ان کے لیے کالج بنائیں۔ بولو انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہو مسلمانوں کی نہیں تیار؟ بولو تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ۔ کسی نے آپ کے اس کے خلاف سازش نہیں کی، لیکن ہم نے خود اپنے پیروں میں کلہاڑی ماری۔ مجھے آپ بتائیے، میں چھوٹی سی مثال دے کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے آئے، میں نے دو باتیں آپ سے عرض کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کی توحید، اس کو جب تک اپنے پیشانیوں کا جھومر بنائے رہو گے، انشاءاللہ تمہیں کوئی بال بھی تمہارا بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ اور جس دن اس اسلام کے سسٹم سے تمہیں شیطان دور کرے گا، یا تم ادھر ادھر دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش کرو گے، وہیں پکڑ لیے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے، مٹا دیے جاؤ گے، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بات ختم، پھر ہمارے اوپر اللہ کی حکمرانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی حکمرانی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو عزت اور دنیا کے اندر خیر و بھلائی پانے کے لیے آپ کو پکڑنا پڑے گا۔ اب میں وہ مثال دے کے اپنی بات کو مختصر کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔